السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، سلسلے وار آپ عجائب القرآن سماعت فرما رہے ہیں، یعنی حیرت انگیز قرآنی واقعات۔ اس سلسلے میں آج میرا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی۔ دنیا کے پہلے بت شکن اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، جسے قرآن مقدس نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے احباب کے علم میں بھی جانکاری کی نیت سے اور علم میں اضافے کی نیت سے اللہ عز و جل کے بیان کیے ہوئے ان واقعات کو ضرور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی علم قرآن سے بہرہ ہو سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملہ میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسا سرور ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے تھے اور دن بھر لہو و لعب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس چلے آئے اور قوم کے لوگ میلہ میں چلے گئے۔ پھر جو میلہ میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف کہہ دیا، جس کا ترجمہ اعلی حضرت سرکار نے یوں فرمایا ہے قرآن مجید کے سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 57 کا میں یہ مذکور ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس کا ترجمہ سنیں۔ اور مجھے اللہ کی قسم ہے، میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک کلہاڑی لے کر بت خانہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں، اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان چھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبہ سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑی اس کے کندھا پر رکھ کر آپ بت خانہ سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلہ سے واپس آ کر بت پوجنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانہ میں گھسے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر کہنے لگے، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 59۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے
اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے اور کس نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ تمہارے یہ معبود ہیں، تم ان سے اپنے ضرر و نقصان کی امید رکھتے ہو اور اپنے نفع و نقصان کی امید رکھتے ہو، تو تم انہی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 66 اور 67۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا ترجمہ سنیں، ترجمہ کنز الایمان۔ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوفن کے ذریعہ اس آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 70۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے، اور ظالم لوگ کفِ افسوس مل کر رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جو ذات خدا پر توکل کیا ہے، جو بھروسہ کیا ہے، یقیناً ہم پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ خاص کر مومنین کو اس سے سیکھ لینا چاہیے، اور ہمارے تمام اہل ایمان کے لیے ایک درس ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، انبیاء علیہ السلام نے اور تمام اولیاء کاملین نے کس قدر
اللہ کی ذات پر توکل کیا ہے۔ سنیں، روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخیں مار کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کرنے لگی کہ خدا بندے قدوس، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اس کے سوا اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار نہیں، اور تیرا کوئی پرستار نہیں، تجھے کوئی خدا کہنے والا نہیں، صرف ابراہیم ہی ہے، لہذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں، میرے دوست ہیں، اور میں ان کا معبود ہوں۔ اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ تم سب ان کی مدد کرو، اور اگر میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی اور مددگار ہوں گا۔ لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1307 پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی کے ساتھ محفوظ اور صحیح و سالم واپس آ گئے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہوئے تو کون سی دعا پڑھ کر داخل ہوئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ وہی جبریل امی سدرہ کے مکی تمام فرشتوں کے رسول اور سردار تشریف لائے اور کہا اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ میرے رب سے اگر آپ اللہ عز و جل کے قریب ہیں، قرب الہی اور یاد الہی میں مگن رہتے ہیں تو سن لیجئے، اللہ پاک سے مانگنے کی ضرورت نہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اس موقع پر یہ بھی کہنا مناسب ہوگا کہ مزہ تو جب ہے کہ بے طلب دے، سخی کے در پہ سوال کیسا۔ میرا رب ایسا سخی ہے کہ اس کے یہاں سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ بندے خدا بن کر دکھائیں، میرا رب اتنا نوازے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ دوستو سورج کو کرن، چاند کو زو دیتا ہے، اور دینے پر جب آتی ہے کریمی اس کی، مانگے جو کوئی ایک تو 100 دیتا ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 16 برس یا 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں یہاں ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے۔ اس بارے میں 3 طرح کے قول ملتے ہیں مفسرین کے۔ بعض مفسرین کا قول ہے
کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعضوں نے یہ تحریر لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ 40 دن تک رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1307، پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68۔ اس واقعہ سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں اور اللہ عز و جل کی نصرت و حمایت کا یقین کامل رکھتے ہیں۔ دوستوں، یہ ایمان و ایقان اور توکل اللہ کی ایسی یکتا اور بے مثال داستان ہے جو یقیناً آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنیں تو یقیناً آپ کے ایمان میں تازگی، روح میں بالیدگی، اور آپ اپنے اندر سے یقیناً ایک روحانی طاقت اور ایمانی جذبہ اور ایمانی حرارت محسوس کریں گے۔ اس موقع پر میں یہ شعر ضرور پڑھوں گا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔